میرا نام حسام طارق ہے، میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی سے ہوں. آپ کی جو تنظیم ہے اسے سو کارڈ تنظیم کہہ سکتا ہوں میں، کیونکہ آپ کی تنظیم کو بنے ہوئے 17 سال ہو گئے ہیں اور ہمیں کیوں نظر آتا ہے صرف آپ ایک لیڈر. 17 سال میں آپ ایک لیڈر نہیں بنا سکے، آپ پاکستان کو کیا سنبھالیں گے؟ اور سیکنڈلی جو آج کل آپ پہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ ایک ISI ایجنٹ ہیں، آپ نے جنرل پاشا سے ملاقات کی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلی چیز ہی دیکھیں، 15 سال ہوئے پارٹی کو، اور پارٹی کے پاس ایسے لیڈرز ہیں جو میں آپ کو آج بھی کہوں کسی پارٹی میں نہیں ہے، لیکن ان کو میڈیا میں نہیں آتے. وہ میڈیا ان لوگوں کو لانا چاہتا ہے جن کی وہ شکلیں جانتا ہو. آپ کو میڈیا کے ڈائنامک سمجھنا چاہیے. میڈیا ویورشپ کے اوپر جاتا ہے، اور ویورشپ میں مثلا اگر ان کو بابر روان پسند ہے تو بابر روان آئے گا، کیونکہ وہ چاہے آپ اسے پسند کریں، لوگ میڈیا جانتا ہے ان کو. جب نئے لوگ ہیں جو ہمارے پاس ہیں، کیونکہ ہمارے دیکھیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہیں کون، آپ کیونکہ نام کون ہے، مطلب تو آپ کا یہ ہے کہ نام نہیں ہے آپ کے پاس بڑے. ہم بڑے نام لے کے آئیں گے، آپ سب سے پہلے شور مچا دیں گے جی آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک انقلاب لے کے آئیں گے، تو کرپٹ لوگ ہیں. اگر آپ چینج چاہتے ہیں، آپ تبدیلی چاہتے ہیں، تو وہ نئے لوگ لے کے آئیں گے. اب وہ جب نئے لوگوں کو آپ جانتے نہیں ہیں، یہ آپ سمجھ جائیں کہ پرابلم ہمارا کیا ہے. اب ٹی وی پہ ہم نے اپنی لسٹ دی ہوئی ہے اسپوکس پرسنز کی. ہم ہر ٹی وی چینل کہتے ہیں جی ہمارے بولنے والے ہیں. اب ہم کیا کریں، وہ نہیں لے کے آتے. ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں اپنی ٹی وی چینل کھولنے کا، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے بجائے. لیکن میرے سوال کا جواب اور لیڈر، اور جو لیڈر ہے، آپ نے کہا نا لیڈر، تحریک انصاف میں ہے ہی لیڈر، یہ فیملی پارٹی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو اس وقت لائر موومنٹ کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حامد خان. حامد خان سارے لائرز موومنٹ کا نمبر 1 آدمی ہے. جو گروپ جیتا ہے، سارے لائرز کے جو سارے اکثریت جو جیتی ہے پروفیشنل گروپ، وہ حامد خان لیڈ کرتے ہیں. حامد خان آپ کی پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، 15 سال سے ہیں، لیکن لوگ نہیں جانتے. اس کا ہم کیا کریں؟ ڈاکٹر عارف علوی ہیں جو کہ دنیا کی ڈینٹسٹ ایسوسی ایشن کے بورڈ کے اوپر ہے، انٹرنیشنل. اب آپ ان کو نہیں، کیونکہ انہوں نے وہ کوئی وزیر نہیں رہ چکے. اسی طرح پارٹی کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں. احسن رشید ہے، ہیڈ کرتا تھا ملٹی نیشنل، چھوڑ کے پاکستان آیا ہے، سب کچھ. وہ لوگ ہیں جو کہ پولیٹیکل نہیں ہیں، اس لیے آپ نہیں جانتے. لیکن جیسے ہی تحریک انصاف اگلے الیکشن میں انشاءاللہ پاور میں آئے گی، ان جائنٹس کو آپ دیکھیں گے اوپر اٹھتے. رائٹ. اب ISI کا جو سوال ہے اس کا بھی جواب دیں. اب ایک چیز یاد رکھیں، ISI یا کوئی بھی ہو، ISI ہو یا CIA ہو، کیونکہ یا امریکی ایجنٹس ہیں یا کہتے ہیں ISI کے ایجنٹ ہیں، وہ صرف ان لوگوں کو خرید سکتے ہیں جن کی قیمت ہو. جس کی قیمت نہ ہو اس کو کون خرید سکتا ہے؟ اگر میری کوئی قیمت ہوتی تو اب تک میں بک چکا ہوتا. واحد پارٹی ہے 15 سال سے جو پاور میں آنے کے لیے 2 دفعہ الیکشن میں، دونوں دفعہ ہمیں آفرز تھیں پاور کے اندر، پاور کا حصہ بن سکتے تھے. تیسری دفعہ جو چیف جسٹس کی موومنٹ تھی، آپ IRI کے رپورٹ پڑھ لیں، ہم تیسرے نمبر پہ پاکستان میں ہمارا ووٹ بینک تھا. الائنسز کر کے ہم سیٹیں نکال سکتے تھے. یہ 2008 الیکشن میں نظریے کی وجہ سے نہیں لڑے. تو اگر ایک پارٹی کا مقصد ہی بڑا ہے، اس کو کون خرید سکتا ہے؟ یاد رکھیں، جو لیڈر کی قیمت ہو وہ لیڈر نہیں ہوتا. یہاں ایسے آپ کے پاس بڑے بڑے نام اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے ISI سے لیا ہوا ہے. وہ پبلش فیکٹس ہیں. میں آپ کو آج یہ کہتا ہوں کہ نہ کوئی ڈرا سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے. کوئی قیمت نہیں ہے. اور یہی جن کی قیمت نہ ہو وہ اس ملک کے اندر انشاءاللہ انقلاب لے کے آئیں گے. پچھلے 17 سال سے آپ 2 دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں. 15 سال سے آپ 2 دفعہ تو الیکشن پاور میں ہوں گے انشاءاللہ. سر پچھلے 15 سال سے ہم نے 2 دفعہ الیکشن لڑے ہیں. آپ ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی سلیکٹ کرتے ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے حلقے میں اپنے بینر چھپوا سکے. میں پچھلی دفعہ ووٹ ڈالنے کے لیے گیا ہوں، لیکن وہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا، مجھے نظر ہی نہیں آیا ووٹ کسے ڈالوں. آپ کا بندہ اس طرح کھڑا ہوتا ہے، صرف 2-4 بندوں کے علاوہ جو راول پنڈی میں آپ نے 2 تھوڑے سے مڈل کلاس کر لیں لیڈر. آپ کے پاس لیڈر نہیں، آپ ڈھونڈ سکتے.
سیکنڈلی سر آپ کے فیوچر کے بارے میں کہ آپ کا فیوچر کہاں پہ ہے؟ 17 سال ہو گئے ہیں ابھی تک 15 ہوئے بھائی 17 15 سال ہو گئے ہیں آپ ابھی تک اپنا فیوچر نہیں بنا سکے. کیا آپ بھی امپورٹ کریں گے اپنے بچوں کو؟ ان کی جو بار بار فرائیڈین سلپ ہو رہی ہے نا 15 سے 17 اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی سمجھ گئے کہ 17 پاور کا سال ہے. جب 17 سال ہے یہ سمجھ گئے 94 میں آپ کی پارٹی میں میری بات سمجھ. ٹھیک ہے بس ہو گیا آپ دونوں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2 طرح کی پالیٹکس ہے, یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے, اس کو کنفیوز نہ کرنا. ایک ہے پاور پالیٹکس, کسی نہ کسی طرح بس مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں گھٹنوں پہ چل کے منتیں کر کے سفارشیں کر کے ضمیر بیچ کے بس کرسی مجھے مل جائے. ایک یہ پالیٹکس ہے جس نے پاکستان کو برباد کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کلا بازیاں, کبھی ادھر کلا بازی کبھی ادھر کلا بازی, کبھی جی ہم ان کے خلاف ہیں اگلے دن ان کے ساتھ ہیں. یہ واحد پارٹی ہے جو 2 الیکشن لڑی ہے, اکیلے لڑی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ تیسرا الیکشن بھی اکیلے لڑے گی, کیونکہ یہ نظریاتی جماعت ہے. دوسری پالیٹکس ہے نظریے کی, یہ مختلف پالیٹکس ہے. نظریے کی پالیٹکس وہ ہوتی ہے کہ میں نے پاور تب لینی ہے جب میں اپنے نظریے کے اوپر عمل کروا سکوں, وہ بالکل مختلف پالیٹکس ہے. اس میں کمپرومائزز مختلف قسم کی ہیں. یہ جو پار پالیٹکس میں جس میں دین ایمان کعبہ قبلہ نہ ہو تو کوئی بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہے. دیکھیں نا آپ کے اگر یہ کہتے ہیں جی عمران صاحب آپ لچکدار نہیں ہیں, جی آپ لچک دکھائیں, تو یہ لچکدار سیاستدان آپ کے سامنے ہیں, کبھی ادھر کلا بازی کبھی ادھر لچک کبھی ادھر لچک. اگر چودھری افتخار اس ملک کا اور یہ سپریم کورٹ کسی نہ کسی طرح یہ اس کے اوپر قابو پا جاتے ہیں, آگے نہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکے گی. آج اگر امید فری اینڈ فیئر الیکشن کیا ہے تو وہ اس چیف جسٹس پہ ہے, تحریک انصاف عدالت میں گئی ہوئی ہے. اگر یہ چیف جسٹس نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دی, اس سے بڑا ہیرو پاکستان میں ہوگا ہی نہیں قائد اعظم کے بعد.